حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اغلوطات سے منع فرمایا ہے۔ اغلوطات سے مراد وہ مسائل ہیں جو واقع ہونے سے پہلے فرضی طور پر قائم کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے قیل وقال کو اور کثرت سوال کو اور مال ضائع کرنے کو ناپسند کیا ہے۔ یہ تعلیم بے حد حکمت پر مبنی ہے۔ اگر لوگوں کے اندر یہ مزاج باقی نہ رہے تو وہ ہر بات کو بحث کا موضوع بنائیں گے، ہر چیز کو منطق کے پیمانے سے ناپیں گے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ دین کا اصل سرا چھوٹ جائے گا اور بے معنی مسائل پر لفظی بحث کے سوا ان کے پاس اور کچھ باقی نہ رہے گا۔ خدا کا سادہ دین انسانی اضافوں کے بعد مشکل اور پیچیدہ ہو کر رہ جائے گا۔ ایک مثال لیجئے، ایک مرتبہ کسی نے ایک آدمی سے پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ اس کی زبان سے نکلا، انا مومن انشاءاللہ، یعنی کہ خدا نے چاہا تو میں مومن ہوں۔ یہ بات بحث کی نہ تھی، مگر ماہرین فقہ نے غیر ضروری طور پر اس کو بحث کا موضوع بنایا۔ اب ان کے درمیان یہ بحث چل پڑی کہ اس قسم کا جواب دینا جائز ہے یا ناجائز، کیونکہ کسی کا مومن ہونا یا نہ ہونا خدا کی مشیت ہی پر ہے، جبکہ دوسرے گروہ نے کہا ناجائز ہے، کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے ایمان میں شک ہے۔ شافعی مسلک کے لوگ اس کے قائل تھے کہ انا مومن انشاءاللہ کہنا جائز ہے۔ اس کے برعکس حنفی مسلک کے لوگوں کا کہنا تھا کہ ایسا کہنا جائز نہیں۔ جب یہ بحث بڑھی تو یہ سوال پیدا ہو گیا کہ ایسے لوگوں کے درمیان نکاح درست ہوگا یا نہیں۔ ایک گروہ نے کہا کہ حنفی عورت کا نکاح شافعی مرد کے ساتھ جائز نہیں، کیونکہ اس کو اس کے ایمان پر شک ہے۔ دوسروں کا فتویٰ یہ تھا کہ ذمی عورت پر قیاس کرتے ہوئے نکاح درست ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ غیر ضروری بحثوں میں پڑنے کے بعد صراط مستقیم کا سرا کس طرح چھوٹ جاتا ہے۔